اب ایک اور ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت کریٹیکل ایشو ہے. میں نے نکاح متع اور نکاح مسیار کے حوالے سے جو ڈسکشن کی تھی اس میں بھی اس آیت کو کور کیا تھا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو یہ ڈر لگ جائے کہ اس کا خامن جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، او اعراضا، یا اس سے اعراض کرے گا، کوئی عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے جس کو مرد کی خواہش نہیں رہی ہے، تو اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے طلاق ہی نہ دے دے، تو پھر ایسی عورت اپنے مرد کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن کر سکتی ہے. اور اس کی پریکٹیکل مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا نبی علیہ السلام مجھے طلاق نہ دے دیں، حالانکہ آپ کے تو اخلاق سے چیز بعید تھی. تو انہوں نے اپنی باری جو ہے نا وہ ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ کو. حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک ایک دن رکھا تھا نا، تو اپنا دن انہوں نے ان کو ہبہ کر دیا. اور حضرت عائشہ پوری زندگی ان کی احسان مند رہتی تھی. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، کاش میں سودا کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوتی. کیا کوئی بیوی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے خامند کو کسی اپنی سوکن کے لیے یوں ہبہ کر دے؟ تو حضرت سیدہ سودا، اور اسی کانٹیکس میں امام داؤد اسی آیت کے تحت اس حدیث کو لے کے آئے ہیں. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو پھر مرد و عورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپس میں اگر مل کے کوئی صلح صفائی والا معاملہ اختیار کریں، بجائے طلاق تک پہنچنے کے کوئی اس طرح کی سچویشن اختیار کر لیں. والصلح خیر، اور صلح ہی میں بہتری ہے. اسی کے تحت نکاح مسیار کی ایک فارم وہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے. عرب کے اندر جو بوڑھی عورتیں ہیں جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو عرب میں بیوہ عورت کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے. ایون 60-70 سال کی عمر میں بھی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں تو ان کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں. وہاں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ خامدوں والی وہ عورتیں ہوں، لیکن ان کو خامدوں کی خواہش سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہوتی. پھر وہ شادی کر لیتی ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے خامدوں کو کہتی ہیں کہ ہم یہ والا حق تمہیں معاف کرتی ہیں، باقی ہمارے نام کے ساتھ یہ لگ جائے کہ ہم فلاں کی بیوی ہیں تو ایک ہم قلعے کے اندر ہو جائیں گی، محفوظ محسنہ بن جائیں گی. وہ اپنی مرضی سے وہ اپنا حق وہ چھوڑ دیتی ہیں. یہ والا نکاح مسیار، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک نکاح مسیار وہ ہے جو تھوڑی مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اپنے ذہن میں سوچ کے، وہ نکاح متع سے بھی ورسٹ فارم ہے، جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. نکاح متع اور نکاح مسیار آپ لکھیں تو کھل جائے گا. جو عرب کے علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے نکاح کر لیں، ذہن میں سوچ لیں اتنے عرصے بعد اس کو چھوڑ دوں گا. وہ کہتے ہیں لیکن اس کو بتانا نہیں، بتایا تو پھر متع ہو جائے گا، اور متع تو حرام ہے، آپ بغیر بتائے ہوئے یہ کر لیں، اس تو بڑا کام پالو. تو پھر میری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی، میں نے پوری ڈیٹیل میں اس میں پریکٹیکل واقعہ بھی بتایا تھا ایک فرینچ عورت کا جس سے ایک عرب کے لڑکے نے شادی کی اور پھر وہ اس کے لیے مصیبت بن گئی، بلکہ وہ لڑکا اس کے لیے مصیبت بن گیا، حالانکہ اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس کے اندر جو لالچ ہے نا، بخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دی ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے عقل کے ذریعے اور وحی کی تعلیمات کے ذریعے ہی نفس کی لالچ کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص نفس کی لالچ سے آزاد ہو سکے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو.